बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये मंज़र तो आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि एक नदी है या कोई तालाब है या कोई दरिया, और उस दरिया के ऊपर बने हुए पुल पे या उस नदी के करीबी ढलवान पे या उस तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और उन बच्चों में कुछ ऐसे हैं जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मज़े उड़ाते हुए बिल्कुल परिंदों के बच्चों की तरह वो उस ढलवान से या दरिया के ऊपर बने हुए पुल से या तालाब के किनारे से परिंदों के बच्चों की तरह उड़ते हुए वो पानी में छलांगे लगाते हैं और फिर कुछ हद तक तैरते हुए चले जाते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं और खुशियाँ मनाते हुए वापस उस मकाम पे आके एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी मकाम पे आपने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा होगा जो खड़े होते हैं खौफज़दा और वो उस पानी में छलांग नहीं लगा सकते। आपको पता है कि इन दोनों किस्म के बच्चों में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्यों कुछ बच्चे उस पानी में छलांगे मारते हैं और इस काम का मज़ा लेते हैं, और कुछ बच्चे खौफ से कांप रहे होते हैं और वो उस पानी में छलांग लगाने से डरते हैं। हालांकि उनके दोस्त उनको हौसला भी देते हैं कि आओ कुछ नहीं होता वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे उस पानी में छलांग नहीं लगा पाते। दोनों बच्चों में बुनियादी फ़र्क जो है वो है तरबियत का। जिन बच्चों की तरबियत हो चुकी है पानी में छलांग लगाने की और किसी हद तक तैरने की, तो वो तो इस छलांग लगाने से और पानी में खेलने से मज़े ले रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों की ये तरबियत नहीं हुई होती तो वो पानी में जाने से डरते हैं। तरबियत हमारे आज के प्रोग्राम का बुनियादी मौजू है, और तरबियत इंसान से वो काम कराती है जो वो तरबियत से पहले नहीं कर सकता था। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हमारे सामने आते हैं कि जो हमारा ख़्याल होता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी या जितनी भी मतलूब हो तरबियत, वो मतलूबा तरबियत हासिल करने के बाद हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम उस काम का मज़ा भी लेने लगते हैं। तालीम और तरबियत का नाम हम अपने मुल्क में एक साथ सुनते हैं और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि शायद ये एक ही चीज़ है, हालांकि ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगरचे तालीम अगर तरबियत के बग़ैर हो तो इसका फ़ायदा नहीं है, और तरबियत तालीम के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इस फ़र्क को हम इस मिसाल से बखूबी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है, तो आप उसको बताते हो कि ये साइकिल है, ये इसका हैंडल है, इसको पकड़ना है, इसके ब्रेक्स हैं, इसके खींचने से साइकिल रुक जाती है, ये इसके पैडल है, इसके घुमाने से साइकिल चलती है, ये इसकी सीट है, इसके ऊपर आपने बैठना है, और ये सारी बातें समझाने के बाद आप उसको साइकिल देते हैं, लेकिन वो चला नहीं सकता जब तक कि आप उसको साइकिल चलाने की तरबियत नहीं देते। तो तालीम असल में समझने और समझाने का एक अमल है। ये एक फ़िक्री और ज़हनी अमल है। इसमें आप कुछ बताते हैं और सुनने वाला सुनता है, लेकिन तरबियत इसी तालीम के अमली तजर्बे का नाम है। साइकिल जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो पहले उसको तालीम देते हैं कि ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये पैडल है, और जब आप उसको तरबियत देते हैं तो फिर आप उसको साइकिल पर बिठाते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं साइकिल को, और बच्चे की मदद करते हैं कि सबसे पहले वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखना सीखे, साथ साथ पैडल चलाना सीखे, साथ साथ वो हैंडल को काबू करना सीखे। तो तरबियत में जो जिस लफ्ज़ पे मैं ज़ोर देना चाहूँगा वो क्या है? वो है आप बच्चे की मदद करते हैं कि वो गिरे नहीं, उसको चोट न लगे, और आप उसको इस तरह उसकी मदद करते हैं कि फ़ाइनली वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो तरबियत ज़िंदगी के अक्सर कामों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान अपने तजर्बे से और ठोकरें खा के सीखता है, लेकिन अगर तरबियत का इंतज़ाम हो तो ठोकर के बग़ैर आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे मुल्क में तरबियत का कॉन्सेप्ट तकरीबन न होने के बराबर है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सहाफ़ी, हमारे असातिज़ा उमूमन
تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور تربیت پھر وہ خود ٹھوکریں کھا کے اور فیلڈ میں آ کے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی پھر تربیت ہوتی ہے. لیکن جو تربیت انہوں نے حاصل کی ہے اپنی بل بوتے پہ، وہ دوسروں کو ٹرانسفر کرنے کا کچھ جگہوں پہ ہے انتظام. تربیتی کورسز بھی ہوتے ہیں پروفیشنل اداروں میں، مطلب کہ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تربیت کی کمی بہت زیادہ ہے. جب کمی زیادہ ہے تو اور ضرورت بھی اس کی زیادہ ہے، تو اس ضرورت کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ جب تک کوئی ادارے نہیں ہیں، جب تک کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، تو ہم اپنی تربیت خود کریں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، سیلف اسٹڈی از دا بیسٹ ٹیچر، یعنی خود کو سمجھانا اور خود سیکھنا یہ ایک بہترین استاد ہے. تو جب تک ہمارے ملک میں تربیت کا بہترین کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا، تب تک ہمیں اپنی تربیت پر خود توجہ دینی ہوگی. اس پروگرام میں ہم مختلف شعبوں میں، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک استاد ہے، اس کے بارے میں سارے بچے کہتے ہیں کہ یہ اپنے سبجیکٹ کا، اپنے مضمون کا ماہر ہے، لیکن اس کا طریقہ تدریس بچوں کو پسند نہیں آتا اور وہ بچوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھا پاتا جس طریقے سے ایک اور استاد جو اپنے مضمون کا اتنا ماہر نہیں ہوتا لیکن بچے اس سے سیکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے کلاس میں خوش ہوتے ہیں. تو یہ تربیت کا فرق ہے. استاد کو اپنے مضمون کا تو علم ہے، لیکن تدریس کی اس کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہوگی. ایک ڈاکٹر ہے، وہ بہترین ڈاکٹر ہے، وہ دوائی مرض کی تشخیص، دوائی تجویز کرنے تک سارے مراحل میں وہ طاق ہے، لیکن مریض کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مریض کو دیکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک تو تربیت کی اہمیت کو واضح کریں. زندگی میں ایسے بہت سارے کام ہیں جو تربیت کے بغیر نہیں ہوتے. آپ کے پاس ایک ستار ہے، ایک رباب ہے، ایک آلہ موسیقی ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، آپ کے پاس انگلیاں بھی ہے، آپ کا شوق بھی ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن آپ اس انسٹرومنٹ سے وہ ساز، وہ آواز نہیں نکال سکتے جو ایک دوسرا بندہ تربیت لینے کے بعد اس سے وہ آواز نکال سکتا ہے. تو تربیت آپ کی انگلیوں اور ستار کے تاروں کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں خوبصورت آوازیں پیدا ہوتی ہے. تربیت کی اہمیت پہ بات ہماری وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی، لیکن اس پروگرام میں ہم جو مختلف پیشوں سے متعلق ضروری تربیت کے حوالے سے ماہرین کے ساتھ بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں زندگی کے کن کاموں میں تربیت کی ضرورت ہے. مثلا ایک ہوتی ہے ذہنی تربیت، جس میں آپ ایک بچے کو یا کسی بڑی عمر کے بندے کو سکھاتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کیسے قابو کرنا ہے، اپنے غصے کو کیسے دبا کے رکھنا ہے، غم سے دور کیسے رہنا ہے، خوش رہنے کے طریقے کیا. یہ ساری چیزیں تربیت سے اور تعلیم سے آ جاتی ہیں. پھر جسمانی تربیت ہے. ایک آدمی ہے، وہ 2-3 منٹ تک دوڑ لگاتا ہے اور پھر ہانپنے لگتا ہے اور آگے نہیں جا سکتا، لیکن تھوڑی سی تربیت سے وہ اپنے اس فاصلے کو بڑھا سکتا ہے. تو یہ جسمانی تربیت ہے. ایک ہمیں سماجی تربیت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ محفل کے آداب کیا ہیں. اکیلے میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کیا ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم وہ محفل میں کریں تو ہم اچھے نظر نہیں آتے. اس طرح اگر آداب کے مطابق کھانا کھایا جائے تو اس کے طبی فوائد بھی بڑھ جاتے ہیں. تو تربیت کی ہمیں کھانے پینے سے لے کے لباس اور پوشاک تک، جوتوں کے انتخاب تک، گاڑی چلانے تک، سڑک پر چلنے تک، پیدل چلنے تک، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے، اس میں شروع میں ہم ان لوگوں کی تربیت پر بات چیت کریں گے جو دراصل آگے لوگوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، یعنی والدین. جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بچے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. لیکن جن لوگوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یعنی والدین، کیا ان کو کسی تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کی تربیت دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے.
یہ کام اس وقت تو ابھی تک ہمارے ملک میں ہم اپنے اسی قدرتی صلاحیت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ٹھوکریں کھا کے ہم سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جائے اور ہم کچھ چیزوں پہ توجہ دینے کی ٹریننگ کریں یعنی تربیت حاصل کریں تو اس وقت بچوں کو جن شدید مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل دور ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اس وقت بچوں کے ہاتھ میں موبائل آیا ہوا ہے. بہت سارے بچے نان کیمیکل ایڈکشن یعنی موبائل کی لت میں ایسے گرفتار ہو گئے ہیں. اور لت آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ عادت جس کی وجہ سے آپ کی روٹین کی دوسری ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں. آپ کی پڑھائی، دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، جسمانی سرگرمیاں اور گھریلو تعلقات، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تو یہ چیزیں یہ موبائل کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. بچوں کو موبائل سے کیسے یعنی نہ اس کو بند کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو اس طرح کھلا چھوڑا جا سکتا ہے. دوسرا، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں. تو بچوں کے ساتھ دوستی رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 8-10 سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ تو پیار اور محبت ایک بالکل قدرتی چیز ہے، یک طرفہ ہے، کیونکہ 9-10 سال تک بچے سے ہم کوئی توقع نہیں کرتے تو وہ جو بھی کرتا ہے ہماری محبت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن 8-10 سال کی عمر کے بعد پھر بچوں سے توقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہوم ورک کرے، اپنی پڑھائی کے لیے خود جائے، اپنے جوتوں کا، اپنے لباس کا خیال رکھے. اور جب وہ ان چیزوں میں کمی کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر ہماری محبت میں کمی آتی ہے اور یہاں سے بچوں اور والدین کے درمیان فاصلہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بات کریں کہ جو پیار، جو محبت ہم اپنے بچوں کو 9-10 سال کی عمر تک دیتے ہیں اس کو آگے کیسے جاری رکھیں، کن چیزوں پہ کمپرومائز اور سمجھوتا کریں، کن چیزوں پر نہیں کریں. یہ ایک بہت مشکل چیلنج ہے والدین کے لیے. گفتگو سے اور صرف سیکھنے سکھانے سے نہیں، تربیت سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم والدین کی تربیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور شروع ہم اس سے کریں گے کہ وہ کون سی 10 باتیں ہیں جو اپنے بچوں کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم روز وہ باتیں اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اس طرح ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹس میں مشورہ دیجئے کہ ہمیں والدین کی تربیت کے حوالے سے کن پہلوؤں پہ توجہ دینی چاہیے. اور اگر آپ کی نظر میں کچھ اساتذہ، کچھ ڈاکٹرز، کچھ ایسے ماہرین ہیں جو ہمارے والدین کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اچھے مشورے دے سکتے ہیں تو ان کی نشاندہی کیجئے تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ان کو بلائیں اور ان کی علم و دانش اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.